لیکن کہ ایسا تو نہیں کہ وہ کرپشن کے پیچھے بھاگتے ہوئے، اکاؤنٹیبلٹی کے پیچھے بھاگتے ہوئے اتنے obsessed ہو گئے کہ ان کو گورننس اور اس ملک کے باقی مسئلے جو ہیں وہ ان کو لگتے ہیں کہ یہ سیکنڈری امپورٹنٹ ہے، ان کی کوئی وہ ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں؟ امیر عباس، میرا خیال ہے کہ کرپشن سے بھی پہلے جو ان کا 22 سال کا نعرہ ہے وہ انصاف کا نعرہ تھا کہ معاشرے میں انصاف لے کے آنا. معاشرے میں انصاف کی جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ اس کا جو پیمانہ ہے یا جو اس کا حجم ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس کے لیے اکانومی سے لے کے لا کی اپلیکیشن، پھر اس کے بعد کورٹس کا سسٹم، پھر بیوروکریسی کے ساتھ جو تعلق داری ہوتی ہے عوام کی، اس کے اندر بہتریاں، یہ سب ریفارمز کے ساتھ منسلک تھیں. یہ اصلاحات اور ریفارمز جو ہیں وہ کرنا ضروری تھا اس کے لیے. تو میں افتخار صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ صرف اتنا کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ایڈمنسٹریشن انتظامی جو امور ہوتے ہیں کسی بھی ضلع کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ یا صوبائی سطح پہ، ان کا تعلق بالکل ڈائریکٹلی ہوتا ہے، بے شک صوبائی لیول کی لیڈرشپ کے ساتھ ہو، لیکن وہ ایک عکس ہوتا ہے ایک ایسی لیڈرشپ کا جو کہ کام کروانا جانتی ہے. یہ تمام ادارے جو ہیں ان میں سے اگر یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہوتے تو یقین مانے کہ پھر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ کون وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے. جب ہمارے ملک میں وزیر اعظم کی وہ امپورٹنس ہو جو کہ ہے، عمران خان صاحب ہیں یا باقی لوگ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو آدمی وزیر اعظم بنے گا وہ ہماری زندگی میں ایک فرق لے کے آئے گا، ہمارے معاملات کے اندر ایک آسانی لے کے آئے گا. یہ ضروری ہے. اس کے بعد معیشت آتی ہے، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں. دیکھیے نا، ہم اپنے ایٹیٹیوڈز ہی، لوگوں کے جو طریقہ کار ہے لوگوں سے بات کرنے کا، عام آدمی کے ساتھ جو بیوروکریسی ہے یا پولیس ہے یا جن لوگوں کا، وہی ہم بدل نہیں پائے آج تک. تو صرف ایک نعرے کے ساتھ یہ کہ عمران خان صاحب نے لگایا ہم نہیں کر پائے، تو بیسیکلی ریفارمز نہیں ہو پائے. اچھا، اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ پالیسیز کے اندر بھی آپ کو فقدان نظر آتا ہے. پالیسی اندر شروع سے ہی اگر سیٹ ہوتی تو ہمیں پتہ ہوتا ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، ہم نے حاصل کیا کرنا ہے، ہم کتنی دیر میں وہاں پہنچیں گے، اور وہاں پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کچھ اور کرنا پڑے گا کہ ہم اس مقام تک پہنچ جائیں. تو یہ پالیسی کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کے اندر یہ 3-4 ایلیمنٹس ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہم پہنچ پائے؟ میرا خیال ہے کہ جو شروع میں دھچکا لگا نا ان کو معاشی طور پر، اس نے ہلا کے رکھ دیا. اور معاشی طور پہ دھچکا کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کچھ ایسے فیصلے ہوئے، یہ تو پتہ تھا کہ جو ہماری معاشی حالت ہے اس کا تو پتہ تھا، قرض بھی بہت زیادہ تھے جب یہ آئے، اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو شروع کے 2-3 بڑے غلط فیصلے کیے انہوں نے، جس طریقے سے ڈالر کی قیمت کو کہاں سے کہاں، روپے کی قیمت کو گرا دیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ IMF کی طرف یہ جو کنفیوژن تھی شروع میں، لیک آف انڈرسٹینڈنگ، پھر یہ نہیں ابھی تک پتہ چلا کہ اکانومی اگر ہمارے جیسے ملک کی چلانی ہے تو کس طریقے سے چلے گی. وہ زرعی ہوگی، وہ انڈسٹریل ہوگی، وہ ایکسپورٹ بیسڈ ہوگی، یا وہ سروسز بیسڈ ہوگی. آپ کے دماغ میں جب آپ کا نقشہ ہی تیار نہیں ہے معیشت کا، تو آپ کس طریقے سے کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے، رزاق داؤد کو منسٹر آف انڈسٹریز بنایا تو وہ ایک تو ایکسپورٹ کے پیچھے جائے گا. اگر آپ نے کسی اور کو کچھ دیا تو وہ کہے گا اچھا یہ IT اور اس کے اندر کمیونیکیشن کے اندر زیادہ کھل دے دو، اگر کوئی افیکٹو وزیر ہے. ہر کوئی اپنی اپنی لائن ہانک رہا تھا، اور کوئی ایک مربوط پالیسی یا اسٹریٹجی جس کے اندر یہ سمجھ آئے کہ ان کی معاشی پالیسی کیا ہے وہ ہم نہیں کر پائے. یعنی جہاں پہ کچھ نہیں بن پاتا پھر ہم اگلی جگہ چھلانگ مار دیتے ہیں. آج کل جو منترا ہے وہ یہ ہے کہ کسان کا خیال کرنا ہے، اور ہم نے زرعی طرف زیادہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جب حکومت آئی ہے تو واقعی میں نہ صرف یہ کہ ان کے ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو کہ معیشت کو سمجھتا ہو، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ٹوٹل کلیئرٹی لے کے آئے کہ گورننس کا مقصد کیا ہے، وہ ہوتی کیا ہے، اس کو کرنا کیسے ہے. اور پھر آتے ہی ہر ایک کے ساتھ لڑائی، تاکہ جن لوگوں سے ایک چھوٹی سی بات کر لوں، جن لوگوں سے کام کروانے تھے ان سب سے لڑائی لے لی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.